بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے انسانیت موت کے دروازے پر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صالح اور عادل خلیفہ، عدل گستری، انصاف پسندی، سادگی اور زہد و تقویٰ کے پیکر۔ انہوں نے 2.5 سال کی قلیل مدت میں نصف صدی کے بگڑے نظام کو اس طرح درست کر دیا کہ ان کا شمار 5ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ ہر قوم میں ایک یکتائے روزگار شخصیت ہوتی ہے اور بنو امیہ کی یہ نادر شخصیت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ قیامت کے دن انہیں ایک امت کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خوب سیرت، جید عالم، پرہیزگار، خدا ترس، شب زندہ دار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اہل علم کے ہاں علم و عمل، زہد و تقویٰ کے پیکر اور خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے تھے۔ نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 61 ہجری سن 681 عیسوی، جب گورنر مدینہ بنے 26 سال 87 ہجری سن 717 عیسوی، خلیفہ بنتے وقت عمر مبارک 38 سال 99 ہجری 704 عیسوی، وفات کے وقت عمر مبارک 40 سال رجب سن 101 ہجری فروری 720 عیسوی، مدت خلافت 2.5 سال 99 ہجری تا 101 ہجری۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز کے حیات پاک اس قوم کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمران ہونے کا شرف بخشے نمونہ ہے، اور آپ کی وفات ہر فانی انسان کے لیے نمونہ ہے اگر وہ حق پر جان قربان کر دینے کا آرزومند ہو۔ یہاں ہم صرف موصوف کی زندگی اور موت کے مختصر حالات درج کرتے ہیں۔ جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا، اس شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے گورنروں کی طرح ظلم کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق پر عمل کریں، خواہ خزانہ خلافت کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی علماء و اکابر کو جمع کیا، فرمایا، اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی ظلم نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کر دیں۔ جب تک مدینہ منورہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل، نیکی، فیاضی اور ہمدردی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو شک ہوا کہ کہیں آپ کو اپنا جانشین نہ بنائیں۔ گھبرائے ہوئے رجا بن حیوت وزیر اعظم کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے میرے حق میں وصیت نہ کر دی۔ آپ مجھے ابھی یہ بتا دیں کہ میں اپنا استعفیٰ دے کر سبکدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی زندگی میں کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجا نے آپ کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ سامنے آیا تو آپ کا خطرہ صحیح ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استواد رائے کے بغیر مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ مجمع سے بلا اتفاق آواز آئی، امیر المومنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک میں اطاعت الہی کی حد سے قدم باہر نہ رکھوں۔ اب شاہی سواریاں پیش کی گئی، آپ محل شاہی میں تشریف لے چلیے۔ ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے اپنا خچر کافی ہے۔ جب آپ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے تو کوتوال نے حسب دستور نیزہ اٹھا کر آپ کے ساتھ چلنا چاہا، مگر آپ نے اسے وہیں روک دیا اور فرمایا، میں تو مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں۔ جب علماء نے منبروں پر حسب رواج آپ کا نام لیا، درود سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میری بجائے سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو، اگر میں مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ محل شاہی میں پہنچے تو وہاں خلیفہ سلیمان کے اہل و عیال فروکش تھے۔ ارشاد فرمایا، میرے لیے خیمہ لگا دیا جائے، میں اس میں رہوں گا۔ یہ ہو گیا تو آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر
فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق مغرب کے ہر یتیم مسکین کا اور ہر بیوہ مسافر کا جواب دہ بنا دیا گیا ہوں، پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ سلیمان تک جتنے بھی اچھے علاقے، جاگیریں اور زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئی وہ سب بنی امیہ کو عطا کر دی گئی تھی۔ امت کی 2/3 دولت سندات شاہی کے ذریعے سے بس انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنی امیہ والوں کو جمع کر کے کہا، یہ سب اموال ان کے اصل وارثوں کو واپس کر دو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم سب کی گردن اتار دینے کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے۔ اس پر عام مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ بھی اپنی تمام خاندانی جاگیروں اور عطیوں کے سندات شاہی کا تھیلا اٹھائے وہاں تشریف لائے۔ میر منشی ایک سند کو ہاتھ میں لے کر پڑھتا تو آپ ارشاد فرماتے، میں نے جاگیر اصل وارثوں کے حق میں چھوڑ دی، اور پھر وہیں کینچی لے کر اس سند شاہی کو کتر کتر کر پھینک دیتے تھے۔ صبح سے ظہر تک آپ نے اپنے ذاتی خاندانی عطیات کی سندیں اس طرح کاٹ کاٹ کر ضائع کر دی، اپنے ذاتی مال و دولت کو بیت المال میں داخل کرا دیا۔ پھر گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی فاطمہ سے، جو خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھی، ارشاد فرمایا، اپنے وہ بیشے قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیے تھے بیت المال میں داخل کرا دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ با وفا اور سیر چشم بیوی یہ سنتے ہی اٹھی اور اپنے جواہر کو بیت المال کو بیچ دیے۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید اور معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غضب شدہ جائیدادیں اور اموال اصل وارثوں کو واپس کرا دیے۔ مال و دولت اس کثرت کے ساتھ واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق صدر مقام سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ ارشاد فرمایا، میں انہیں اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آل مروان کی طرف لکھا گیا، یا امیر المومنین، آپ اپنے معاملات اپنی طرف سے طے کر لیں مگر گزشتہ خلفاء کی کارروائیوں کو کالعدم قرار نہ دیں۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ مجھے ایک سوال کا جواب سمجھا دیں، اگر ایک ہی معاملے کے متعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ عبد الملک کی سندان پیش کی جائیں تو فیصلہ کس کے مطابق دینا چاہیے؟ لوگوں نے کہا، امیر معاویہ کی دستاویز قدیم ہے، اس لیے اس کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں بھی تو اب یہی کر رہا ہوں، میں خلیفوں کے فیصلے کو چھوڑتا ہوں اور قرآن قدیم کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں۔ دوسری یہی بحث چھڑی تو آپ نے فرمایا، اگر باپ کی موت کے بعد بڑا بھائی تمام جائیداد پر قبضہ کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہنے لگے، ہم چھوٹے بھائیوں کو بھی ان کا حق دلوا دیں گے۔ آپ نے فرمایا، خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ خلیفہ ہوئے انہوں نے غریباں امت کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، اب میں بھی انہیں غریبوں کا حق امیروں سے دلوا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ تمام آل مروان جمع ہوئے، انہوں نے آپ کے بیٹوں کے ذریعے سے آپ کو یہ کہلوا بھیجا، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ پہلے خلیفوں کی طرح ہمارے قرابت کا لحاظ کریں، آپ ہمیں عطیات سے محروم نہ رکھیں۔ آپ نے کہلا بھیجا، تم لوگ مجھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب نہیں ہو، اگر میں اس کی قرابت قربان کر دوں تو کیا تم قیامت کے دن مجھے اس عذاب سے بچا لو گے؟ لوگوں نے یہ سنا اور مایوس ہو کر منتشر ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے، بیت المال میں تمہارا حق اس قدر ہے جس قدر اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہو، پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی یہ نہیں کروں گا۔ آپ نے سلطنت کے تمام ظالم عہدیدار جن کے مزاج بگڑے ہوئے تھے دائرہ نظم نسق سے الگ کر دیے، عوام پر ہر قسم کا تشدد یکے لخت ہٹا دیا۔ افسران پولیس نے کہا، ہم جب تک لوگوں کو شبہ میں نہ پکڑیں اور سزائیں نہ دیں واردات بند نہیں ہوں گے۔ آپ نے ان سب کو ایک رکا لکھ بھیجا، آپ صرف حکم شریعت کے مطابق لوگوں سے مواخذہ کیجیے، اگر حق و عدل پر عمل کرنے سے واردات نہیں رکتی تو اسے جاری رہنے دیجیے۔
خراسان کے گورنر کا خط آیا، اس ملک کے لوگ سخت سرکش ہیں اور تلوار اور کوڑے کے سوا کوئی چیز ان کی سرکشی دور نہیں کر سکتی۔ آپ نے جواب بھیجا، آپ کا خیال بالکل غلط ہے، بے لاگ حق پرستی معدلت گستری انہیں ضرور درست کر سکتی ہے، اب آپ اس کو عام کیجئے۔ آپ نے فرمان جاری کیا تھا کہ جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اس سے جزیے کا 1 درہم بھی وصول نہ کیا جائے۔ اس حکم کے ساتھ ہی ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے اور جزیے کی مد کا جنازہ اٹھ گیا۔ حیان بن شریح نے رپورٹ کی کہ آپ کے فرمان سے لوگ اس کثرت سے مسلمان ہونے لگے ہیں کہ جزیے کی آمدنی ہی ختم ہو گئی ہے، مجھے قرض لے لے کر مسلمانوں کی تنخواہیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ آپ نے جواب بھیجا، جزیہ بہرحال موقوف کر دو اور یہ سمجھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاویے راہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، خصلے خراج بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سارے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور ہماری تمہاری حیثیت صرف ایک کاشتکار کی رہ جائے، ہم اپنے ہاتھ سے کمائیں اور کھائیں۔ عدی بن ارطاط گورنر فارس کے عہدیداروں باغوں میں پھلوں کا تخمینہ کر کے انہیں کم قیمت پر خرید لیتے تھے۔ آپ کو اس کی اطلاع پہنچی، آپ نے 3 آدمیوں کی ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی اور عدی کو لکھا، اگر یہ سب کچھ تمہاری پسند یا ایما سے ہو رہا ہے تو میں تم کو مہلت نہ دوں گا۔ میں ایک تحقیقاتی وفد بھیجا ہوں، اگر میری اطلاع صحیح نکلی تو یہ تمام پھل باغات کے مالکوں کو واپس کر دیں گے، تم کمیٹی کے کام میں ذرا بھی مداخلت نہ کرنا۔ ایک مرتبہ یمن کے بیت المال سے 1 دینار گم ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کی اطلاع ملی تو آپ بے قرار ہو گئے۔ اس وقت قلم ہاتھ میں لیا اور یمن کے افسر خزانے کو لکھا، میں تمہیں خائن قرار نہیں دیتا، پھر بھی تمہاری لاپرواہی کو اس کا مجرم قرار دیتا ہوں۔ میں مسلمانوں کی طرف سے ان کے مال کا مدعی ہوں، تم اس پر شرعی حلف اٹھاؤ کہ دینار کی گم شدگی میں تمہارا ہاتھ میں نہیں ہے۔ سلطنت کا دفتری عملہ شاہی احکام کے اجراء میں کاغذ، قلم، دوات اور لفافے خوب استعمال کرتا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس فضول خرچی اور نمائش کی طرف بھی متوجہ کیا اور ابو بکر بن حزم اور دوسرے اہلکاروں کو لکھا، تم وہ دن یاد کرو جب تم اندھیری رات میں روشنی کے بغیر گھر سے مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے، باخدا آج تمہاری حالت اس سے بہت بہتر ہے۔ اپنے قلم باریک کر لو، سطریں قریب قریب لکھا کرو، دفتری ضروریات میں کفایت شعاری بڑھ۔ میں مسلمانوں کے خزانے سے ایسی رقم صرف کرنا پسند نہیں کرتا جس سے ان کو براہ راست کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ نے شاہی خاندان کے وظیفے بند کر دیے، وہ تمام اخراجات اڑا دیے جو شوکت شاہانہ کے لیے کیے جاتے تھے، شاہی اسطلب کی سواریاں فروخت کر دی، تمام روپیہ بیت المال میں بھیج دیا، پھر ان لوگوں کے نام درج رجسٹر کیے جو کمائی کرنے کے قابل نہ تھے، ان سب کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ حکم عام یہ تھا کہ میری سلطنت میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ بعض گورنروں نے لکھا، اس طرح تمام خزانے خالی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جواب یہ تھا، جب تک اللہ کا مال موجود ہے اللہ کے بندوں کو دیتے چلے جاؤ، جب خزانہ خالی ہو جائے تو اس میں کوڑا کرکٹ بھر دو۔ حضرت عبدالعزیز نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق یکساں کر دیے۔ ہیرا کے ایک مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا، اپنے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ربیہ بن سعودی نے ایک سرکاری ضرورت کے لیے ایک غیر مسلم کا گھوڑا پکڑ لیا، اس پر سواری کی۔ حضرت کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ربیہ کو بلایا اور اسے 40 کوڑے لگوائے۔ خلیفہ ولید نے اپنے بیٹے عباس کو ایک ذمہ کی زمین جاگیر میں دے دی۔ ذمہ نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے عباس سے کہا، تمہارا عذر کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ خلیفہ ولید کی سند میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ذمہ کی زمین واپس کر دو، ولید کی سند کتاب اللہ پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ ہشام کا چہرہ اس بے عزتی پر فرتے غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال حکومت کی تھی۔ اس مختصر مدت میں
خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے۔ فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لے کر پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا۔ لوگ ناظم المال کے پاس عطیات کی رقمیں بیچتے تھے مگر وہ عذر کر دیتے تھے یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا، عطیات واپس کر دیتے تھے۔ عدن بن ارطاط والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کو کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ ایک طرف کروڑوں لوگ امن و مسرت، راحت، شاد کامی کے شادیانے بجا رہے تھے، دوسری طرف وہ وجود پاک جس کی بدولت یہ سب کچھ ہوا تھا روز بروز ضعیف نظار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز مدینے کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اس سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ہزار بند پیٹ کے پٹھوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس، تنظیم، عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے اسے آپ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ 400 روپے کی قیمت کا کپڑا حاضر خدمت کیا جاتا تھا مگر آپ اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجاء بن حیوت وزیر اعظم خلیفہ ولید کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش خرام شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو سے مہک جاتے تھے، لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی۔ فرش و فروش، لباس، عطر، ساز و سامان، محلات، لونڈی، غلام و سواریاں سب کچھ بیچ دیا اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس لباس کا صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اس کو دھو کر پہن لیتے تھے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا، امیر المومنین کی قمیض سخت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ فاطمہ نے سنا اور خاموش ہو گئی۔ بائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ پھر یہ جوڑا سالم نہیں تھا، اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی صاحبزادی کے پاس کپڑا نہیں تھا، فرمایا ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، فرش پھاڑ کر اس کا کرتا بنا دیا جاتا۔ حضرت کی بہن کو خبر ہوئی، انہوں نے بچی کے کپڑوں کے لیے ایک تھان لے لیا اور ساتھ ہی کہا، امیر المومنین کو اس کی خبر نہ دینا۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے نے کپڑا مانگا، فرمایا میرے کپڑے خیار بن ریا کے پاس ہیں، ان سے لے لو۔ خلیفہ اسلام کا صاحبزادہ خوشی خوشی خیار بن ریا کے پاس گیا تو انہوں نے صرف ایک کھدر کا کرتا نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر دوبارہ آپ کی خدمت میں آئے، فرمایا، اے بیٹا میرے پاس تو بس یہی کچھ ہے۔ پھر دوبارہ غور کر کے فرمایا، اگر تم نہیں رہ سکتے تو اپنی تنخواہ میں سے 100 درہم پیشگی لے لو۔ رقم دے دی، مگر جب تنخواہ کا وقت آیا تو کاٹ لی۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک ملازم نے آپ کی بیوی سے کہا، روز یہ دال روٹی ہم سے نہیں کھائی جاتی۔ بیوی نے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں، امیر المومنین کی روزانہ غذا یہی ہے، اس کو بھی وہ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ ایک دن طبیعت یہ آ گئی کہ انگور منگوائے۔ حضرت فاطمہ بیوی سے فرمایا، کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا، خلیفہ مسلمین ہو کر کیا آپ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتکڑی سے یہ زیادہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غذا اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں ادا فرماتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے، ساری رات جاگتے سوتے گر یہ زادی میں بسر کر دیتے۔ فاطمہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے سیاہ سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر، مظلوم، قید
قیدی گم شدہ موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور رسول کے سامنے جواب دہ ہی نہ کر سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں۔ آپ رات بھر جاگ کر موت کی جواب دہی پر غور کرتے تھے، پھر وقتاً بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ آپ کی بیوی ہر چند آپ کو تسلی دیتی تھی، مگر آپ کا دل نہیں ٹھہرتا تھا۔ حضرت نے اسی حال میں خلافت کے 2.5 سال گزارے۔ رجب سن 101 ہجری میں امیہ خاندان کے بعض لوگوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلوایا، اس سے رشوت کے اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دی۔ پھر فرمایا، اگر مجھے یقین ہو کہ مرض کی شفا میرے کان کی لو کے پاس ہے تو میں پھر بھی ہاتھ بڑھا کر اسے قبضے میں نہیں لاؤں گا۔ خلیفہ سلیمان نے خود ہی یزید بن عبد الملک کو آپ کا جانشین مقرر کر دیا۔ آپ نے اس کے لیے حسب ذیل وصیت نامہ لکھوایا۔ اب میں آخرت کی طرف چلا جا رہا ہوں، وہاں خدا تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، حساب لے گا، اور میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکوں گا۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، اگر وہ مجھ پر راضی نہ ہوا تو افسوس میرے انجام پر۔ تم کو میرے بعد تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، رعایا کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم میرے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہو گے، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ، تلافی کا وقت ضائع کر دو۔ سلمہ کو آپ کے اہل و عیال کا بہت خیال تھا۔ انہوں نے عرض کی، امیر المومنین، کاش اس آخری وقت ہی آپ ان کے لیے کچھ وصیت فرما جاتے، گرچہ اس وقت بے حد کمزور تھے، پھر بھی ارشاد فرمایا، مجھے ٹیک لگا کر بٹھا دو۔ آپ کو بٹھا دیا گیا تو ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اپنی اولاد کا کوئی حق تلف نہیں کیا، البتہ جو دوسروں کا حق تھا وہ انہیں نہیں دیا۔ میرا ان کا وارث صرف خدا ہے، میں ان سب کو اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو وہ ان کے لیے کوئی سبیل نکالے گا۔ اگر یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو میں انہیں مال و دولت دے کر ان کے گناہوں کو قوی نہیں بناؤں گا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا، فرمایا، اے میرے عزیز بیٹو، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوم یہ کہ تم محتاج رہو، تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کر لی ہے، اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، حضرت کو روضہ نبوی کے اندر 4تھی خالی جگہ پر دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا، خدا کی قسم، میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے عزت کیا کم ہے، آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، میں اب اس عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسے اسی وقت ادا کر دی۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کر دو تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور موئے مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا، زبان مبارک پر یہ آیات قرآنی جاری ہوگی، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی زندگی اور موت ہر مسلمان کو نصیب کرے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔